السلام علیکم ناظرین، آج ہم لائف سٹاک سے متعلق اور فارم پر ہونے والے مختلف روٹین پریکٹس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ فارم پر مختلف طرح کی روٹین پریکٹس وغیرہ کی جاتی ہے، جیسا کہ کاسٹریشن، ڈپنگ، خوراک اور ان کو پانی مہیا کرنا، جانوروں کا روزمرہ کا جائزہ و معائنہ، ان کے مختلف ریکارڈز وغیرہ رکھنا، جانوروں کو ویکسین کرنا، جانوروں کو میڈیسن وغیرہ دینا، یہ جانوروں کی روز کی روٹین پریکٹس ہوتی ہیں۔ ان میں سے آج ہم صرف کاسٹریشن کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ آیا کہ کاسٹریشن کیا ہے، کاسٹریشن کیوں کرتے ہیں، کاسٹریشن کی وجہ کیا تھی، اس کی تاریخ کیا ہے، کاسٹریشن کن جانوروں میں کرتے ہیں، کاسٹریشن کے کیا بینیفٹس ہیں، کاسٹریشن کے کیا نقصان ہیں، آج ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ کاسٹریشن وہ عمل ہے جس میں نر جانوروں کے غدود خصیے یعنی ٹیسٹیز کو نکال دیا جاتا ہے یا ان کے ٹیسٹیز کو غیر فعال کر دیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ سرجری، کیمیائی طریقوں، میڈیکل کے مختلف طریقوں سے کیا جا سکتا ہے۔ جانوروں میں کاسٹریشن کا عمل قدیم دور سے شروع ہوا۔ سب سے پہلے جانوروں کو خصی کرنے کا تصور ان لوگوں کو آیا جو کہ جانور پالنے اور زراعت کے ابتدائی مراحل میں تھے۔ تقریباً یہ عمل 10,000 سال پہلے شروع ہوا، جب لوگوں نے پالتو جانوروں جیسا کہ گائیں، بھیڑ، بکرے، سانڈ وغیرہ کو قابو میں رکھنے کے لیے ان پر ڈیفرنٹ ایکسپیرینس وغیرہ کیے۔ خاص طور پر میسوپوٹیمیا اور مصر کی مختلف تہذیبوں میں جانوروں کو قابو میں رکھنے کے لیے ان پر مختلف تجربات کیے گئے۔ یہ عمل تقریباً 10,000 سال پہلے شروع ہوا تھا۔ میسوپوٹیمیا ایک خطے کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے جو کہ آج کے جدید ممالک عراق، شام اور ترکی ہیں۔ 18ویں صدی اور 19ویں صدی میں صنعتی انقلاب کے بعد جب جانوروں کی افزائش اور پیدائش میں اضافے کی ضرورت محسوس ہوئی تو خصی کرنے کا عمل یورپ، امریکہ، ایشیا میں جدید منظم انداز میں کیے جانے لگا۔ 20ویں صدی میں ویٹرنری ڈاکٹرز کی بدولت کاسٹریشن کا عمل مزید آسان اور کم تکلیف دہ بنایا گیا اور آج دنیا بھر میں کاسٹریشن کے ذریعے جانوروں کو پالا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے کاسٹریشن کے بینیفٹس اور ڈس ایڈوانٹیج کی بات کی تھی، تو ہم کاسٹریشن کے پہلے بینیفٹس کی بات کر لیتے ہیں۔ کاسٹریشن کرنے سے جانوروں کے جارحانہ اور غیر متی رویے اختیار کرنے کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے کاسٹریشن کرنے سے تولیدی غدود سے جڑی چند اہم بیماریوں جیسا کہ ٹیسٹیز کا کینسر، پروسٹیٹ کی بیماریوں کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد کاسٹریشن کرنے سے نر کتوں اور بلوں کے پیشاب کی بدبو کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے خصی کرنے سے نر جانوروں کا وزن اچھے سے بڑھ جاتا ہے، ان کا گوشت نرم اور خوش ذائقہ ہوتا ہے۔ اور اس کی جو مین وجہ ہے کاسٹریشن کی کہ جانوروں کا معائنہ کرنے کے لیے، نر جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے، ان کو فارم وغیرہ میں رکھنے کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کا کوئی جانور ہے کہ جس کی آپ نسل آگے نہ بڑھوانا چاہتے ہو تو اس کی نسل کو ختم کرنے کے لیے بھی کاسٹریشن کرتے ہیں۔ کاسٹریشن کے کچھ چھوٹے چھوٹے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ کاسٹریشن ایک تکلیف دہ اور درد والا طریقہ ہے۔ اس کے بعد جانوروں میں ہارمونی تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد سرجری کے خطرات بڑھ سکتے ہیں، سرجری اگر اچھے طریقے سے نہ کی گئی ہو، یعنی کہ نامکمل کاسٹریشن بھی اکثر عام ہے کہ ہو جاتی ہے اور جس سے جانوروں کا بہت سا نقصان ہوتا ہے۔ ایک ٹیسٹیز کا سائز بڑھ جاتا ہے، ایک کا چھوٹا ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر بہت سی اور وجہ بن سکتی ہیں اگر کاسٹریشن اچھے طریقے سے نہ کی گئی ہو تو۔ کاسٹریشن ہم ان تمام نر جانوروں میں کر سکتے ہیں جن کو ہم اپنے شوق
ضروریات اور کام کاروبار کے لیے رکھتے ہیں۔ خیال رہے کہ کاسٹریشن چھوٹی عمر کے جانوروں میں کی جاتی ہے، یعنی کہ جن کی ایج ابھی تھوڑی ہو، ان جانوروں میں کاسٹریشن اگر کریں گے تو ہمیں ان کے زیادہ بینیفٹس اور فائدے حاصل ہوں گے۔ زیادہ عمر میں کاسٹریشن کرنے سے ایک تو جانور قابو میں نہیں آتا، اور دوسرا کہ نامکمل کاسٹریشن پھر عام ہوتی ہے۔ کاسٹریشن کی اگر بات کریں کہ کس عمر میں، کس ایج میں کاسٹریشن کرنی چاہیے، تو بھیڑ کے اندر جو کاسٹریشن ہے وہ 1 سے 3 ماہ کی عمر کے اندر اگر کاسٹریشن کر دیں تو اس سے اچھے بینیفٹس ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بکرے کی بات کریں تو اس کا بھی یہی ہے کہ اس کو 1 سے یا 2 سے 3 ماہ کی عمر کے بعد کاسٹریشن کر دیں۔ اس طرح سے میل کاؤں اور بل کی بات کریں تو ان کو 6 منتھ کے بعد ان کی کاسٹریشن کر سکتے ہیں، اس سے ہمیں اچھے نتائج حاصل ہوں گے۔ اور اسی طرح ہم ڈاگز اور کیٹس وغیرہ میں کاسٹریشن 4 سے 6 ماہ کے اندر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم گھوڑوں کے اندر جو کاسٹریشن کرتے ہیں وہ 1 سال کے بعد کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کاسٹریشن کرنے کے مختلف طریقے اور میتھڈز ہیں جن کے ذریعے کاسٹریشن کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے الاسٹریٹر ایک آلہ ہوتا ہے جس کے ذریعے کاسٹریشن کی جاتی ہے۔ اس کے بعد برڈیزو کاسٹریٹر، یہ ایک لوہے کا بنا ایک آلہ ہوتا ہے جس کو نر جانور کی اسکروٹم کے اوپر موجود جہاں پر سپرمیٹک کارڈ ہوتی ہے وہاں پر اس کو رکھ کر پریس کیا جاتا ہے، یعنی کہ سپرمیٹک کارڈ کو کچل دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سرجری کے ذریعے اس کے اسکروٹم کو کاٹ کر سرجری کے ذریعے ٹیسٹیز نکال لیے جاتے ہیں۔ اس طرح سے کاسٹریشن کی جاتی ہے۔ تو آج کا ہمارا کاسٹریشن کا ٹاپک ہوا کمپلیٹ۔ دوستو، اگر آپ کو اس ٹاپک کے اندر میرا کوئی جملہ یا کوئی اس طرح کے الفاظ جو سمجھ نہ آئے ہوں یا کوئی کنفیوژن وغیرہ ہو تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ مزید میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے ہمارے اساتذہ کرام ہیں، ہم ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، خیریت سے رہیں، خوش رہیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔